ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج کا پروگرام اس لیے ذرا ہٹ کے ہے کہ میں دو بڑی امپورٹنٹ شخصیات کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تیسری بڑی اہم شخصیت کے ساتھ. جو دو اہم شخصیات ہیں جن کے حوالے سے بات کروں گا، وہ ایک تو ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور دوسرے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب جو کل ریٹائر ہو رہے ہیں. اور جن سے میں ان دونوں اہم شخصیات کے متعلق بات کروں گا وہ بھی بڑے اہم شخصیت ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ویورز، ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں جتنے پولیٹیکل کرائسز نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے سہے ہیں یا برداشت کیے ہیں، اس میں دو شخصیات بڑی اہم تھیں. ایک طاہر القادری صاحب اور ایک عمران خان صاحب. 126 دن کا دھرنا، قصاص کی تحریک، سانحہ ماڈل ٹاؤن، یہ دھاندلی کے الزامات، اب پیناما، یہ تمام وہ شاکس ہیں، پولیٹیکل شاکس، پولیٹیکل اپہیولز، جن سے نواز شریف صاحب بہت سے لوگوں کے نزدیک مرد بحران بن کر نکلے ہیں. اب وہ خواہ معاملہ نیوز لیکس کا ہو یا کسی اور معاملہ ہو، وہ ابھی تک اپنے گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے تب تک آرام سے گورنمنٹ چلے گی اور اس کے بعد بھی شاید نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئیں اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ لوگوں کی رائے ہے. طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب مل کے بھی بال بیکا نہیں کر سکے نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل گورنمنٹ کا. راحیل شریف صاحب کا 3 سال عجیب و غریب طریقے سے بیان ہوتا رہا. کبھی ان کو امپائر کے طور پہ متعارف کرایا گیا، کبھی سول ملٹری تناؤ میں ان کا رول بتایا گیا کہ دونوں پرائم منسٹر اور راحیل شریف صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں. لیکن ان کی اتنی خوبصورت ریٹائرمنٹ اور اتنی پرامن سبکدوشی سے یہ تاثر بھی ختم ہو گیا. اگر تھا بھی تو نواز شریف صاحب نے ان کو بڑے پراپرلی ڈیل کیا، آرمی چیف کو، آرمی کے انسٹیٹیوشن کو، اور بڑی ہم آہنگی کے ساتھ بڑی پیسفلی سارا معاملہ ختم ہوا. تو طاہر القادری صاحب، آپ ایگری کریں گے ان تجزیہ نگاروں کی رائے سے کہ نواز شریف صاحب ان تمام معاملات میں مرد بحران بن کر نکلے ہیں؟ آرمی چیف پیسفلی سبکدوش ہوئے، اپنی ریٹائرمنٹ لی، نئے آرمی چیف آ رہے ہیں جو وہ بھی جمہوریت پسند ہیں بہت زیادہ، اور آپ اور عمران خان صاحب کو پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں. دیکھیے کامران شاہد صاحب، جناب، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے میٹر کو ذرا ایک طرف کر دیں. ٹھیک ہے. ان پہ میں فی الحال کومنٹ نہیں کرتا اور آپ کے سوال کے اس حصے کو لے رہا ہوں کہ جس میں آپ نے کہا کہ تمام صورتحال کو نواز شریف صاحب نے ڈیل کیا اور مرد آہن بن کے نکلے. جی، اس پر کومنٹ کرتا ہوں. ضرور. اس پر میرا کومنٹ صرف ایک شعر کے ایک مصرے کی صورت میں کافی ہے، اور وہ ہے مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار. یہ سرمایہ کی طاقت ہے، کوئی مرد آہن نہیں ہے. یہ کرپٹوکریسی ہے، یعنی وہ سسٹم جو کرپشن پہ بیس کرتا ہے، اور اسی کے مختلف نام ہیں. کرپشن کا ایک نام ڈیموکریسی بھی رکھا گیا ہے پاکستان میں، اسی کا نام پارلیمنٹ رکھ لیا گیا ہے، اسی کا نام سسٹم بھی رکھ لیا گیا ہے، اسی کرپشن کا نام الیکشن بھی رکھ دیا گیا ہے، اور اسی کرپشن کا نام جو ادارے نواز شریف صاحب کو بچانے میں ممد اور معاون ہوتے ہیں اور ان کے سربراہ یہ بٹھاتے ہیں، خواہ وہ ایف بی آر ہے، خواہ وہ نیب ہے، خواہ وہ ایف آئی اے ہے، خواہ وہ پولیس ہے، خواہ وہ دیگر ادارے، تو یہ مختلف عنوانات ہیں. ان کے اوپر ان تمام عنوانات میں اصل عنوان کرپشن ہے. تو کرپٹوکریسی یہ کوئی ٹرم تو نہیں ہے ایسی جو لغت کی کتابوں میں آپ کو ملے. جی، ایک ایسی بنائی ہے، گھڑی ہے میں نے بات کو سمجھانے کے لیے. یہ جیتی ہے. تو مرد آہن جو ہے وہ کرپشن ہے، پیسہ ہے، سرمایہ ہے. یہ اس کے ساری کرامات ہیں، لیکن ان کی تربیت اور پرورش اسی انداز کے ساتھ ہوئی تھی. جی، یہ اسی راستے پر چلے ہیں اور اسی راستے پر کامیابی پا رہے ہیں. اور وہ یہ کہ خرید لو ہر چیز کو، پیسہ لگاؤ اور پیسہ کماؤ، پیسہ لگاؤ، پیسہ بچاؤ، پیسہ کماؤ. یہ نظام ہے اس ملک کا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کون سا مرد آہن اور کون سا نہیں.
ڈاکٹر صاحب لیکن آپ جس طرح عوام لے کر آئے تھے دھرنوں میں، عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، تو کرپشن کے خلاف اب یا تو ہم یہ کہیں کہ ہماری پوری قوم ہی خدا نخواستہ کرپٹ ہے، اگر یہ اتنے برے لوگ تھے تو وہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہوا؟ برائی تو انقلاب کے ذریعے روٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو یا تو آپ انقلاب لانے میں ناکام رہے آپ اور عمران صاحب، یا پھر یہ نواز شریف صاحب اتنے کرپٹ نہیں ہے جتنا ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، عوام ان کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال بھی بڑا ریلیونٹ ہے، اس کے اندر وزن ہے۔ میں اس کو یوں ایڈریس کروں گا کہ اس کے دو گوشے ہیں اس بات کو سمجھنے کے۔ آپ نے عوام کے بارے میں پوچھا، میں یہ جملہ تو نہیں کہوں گا جو آپ کے سوال میں تھا کہ ساری عوام کرپٹ ہے، یہ جملہ نہیں کہوں گا، لیکن یوں کہوں گا کہ خواص اور عوام، ایلیٹ اور ماسز، ساروں کو اکٹھا کر لیں تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ کرپٹ ہے، اور بقایا بچا ہوا حصہ کرپشن کے ساتھ سازگار ہے، کمپرومائز کر چکا ہوا ہے، سرنڈر کر چکا ہوا ہے، اور ٹوٹلی مایوس ہو چکا ہوا ہے اس نظام سے، اور کرپشن پر مبنی نظام کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس کے ساتھ تفصیل میں آگے چلتے ہیں، لیکن آپ کے سوال کے دوسرے حصے کو کہ ہم لوگوں کو لائے تھے اور وہ انقلاب نہیں آ سکا، اس کو بھی ایڈریس کر لوں، پھر ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں آگے چلتے ہیں۔ میں بالکل کھرا آدمی ہوں، سچ بولنے والا آدمی ہوں، میں نے زندگی میں اللہ کا شکر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں وہ رات بھی اپنی زندگی میں امیجن نہیں کر سکتا کہ میں دن کو جھوٹ بولوں اور شاید مجھے نیند نہیں آئے، میرا گلا کٹ جائے گا، دب جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے میری پرورش، میری تربیت، میری تعلیم، میرا فکر، میرا عمل، میری تحریک سچ اور سچائی پہ مبنی ہے، سو مجھے سچ کہنے ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عوام آ گئے تھے، اگر کوئی اور لیڈر کہتا ہے تو یہ اس کی ثوابدید ہے، وہ بے شک کہتا رہے، خود کو دھوکے میں رکھے، سیلف ڈسیپشن ہوگا۔ وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے، 75 دن میں، اور عمران خان صاحب بھی ادھر اپنے کنٹینر پر ہر روز عوام کو آواز دیتے تھے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے، کرپشن اور استحصال اور ظلم اور جبر پہ مبنی نظام کے خاتمے کے لیے لوگ نکلیں۔ لوگ نہیں نکلے، کامران شاہد صاحب، مجھے اس بات کا اعتراف ہے۔ رائٹ، کارکن تھے۔ 17 جون کو بھی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے گولیاں کھائی تھیں لاہور میں، اور لاشیں ان کی گری تھی، عوام میں سے کسی کی لاش نہیں گری تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کامران شاہ صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں۔ یہ بات میں نے ہمیشہ دکھ کے ساتھ دبائے رکھی ہے۔ جب لاشیں گری تھیں اور 90 لوگ زخمی ہو گئے تھے، وہ بھی لاشوں کی مانند تھے، زخمی ہو گئے تھے، ہمارے کارکنوں لاشوں کو اٹھانے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے، جگہ کہ عارضی طور پہ کسی بعض گھروں میں ان کو تحفظ دے دیں۔ صرف ان گھروں کے دروازے کھلتے تھے گرد و نواح میں جو کارکن ہیں ہمارے، جو عوام الناس ہیں، وہ پولیس کی گولیوں سے ڈر کر انہوں نے گھروں کو اندر سے تالے لگا لیے تھے، وہ لاشوں کو رکھنے کے لیے دروازے نہیں کھولتے تھے۔ اچھا، زخمیوں کو، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ میں آج پہلی مرتبہ یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ چلے جائیے کسی روز ماڈل ٹاؤن، اور وہاں اس رات جو لوگ شریک تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے پوچھ لیجئے، آپ کو اس امر کی تصدیق ہر شخص کر دے گا۔ یہ عوام ہیں، میں عوام کی تعریف بتا رہا ہوں۔ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے گولیاں چلتے دیکھ کر، لاشوں کو آنکھوں سے گرتے دیکھ کر، گھروں کے، کمروں کے، بیڈ روم کی کھڑکیوں میں کھڑے ہو کے منظر دیکھتے تھے۔ ہاں، وہ جو کارکن تھے جنہیں محبت تھی، جانثاری تھی، وہ لوگ میدان میں تھے، وہ لڑتے بھی رہے، دفاع بھی کرتے رہے، مرتے بھی رہے، زخمی بھی ہوتے رہے، لاشیں بھی اٹھاتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے۔ ایک منظر تھا دیکھنے والا۔ اس دن نظر آ گئی تھی کہ کارکن جنہوں نے انقلاب کے نام پر تربیت پائی ہے اور انقلاب کے لیے زندگی وقف کی ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور عوام کیا ہیں جو اس میں انوالو نہیں ہے۔ وہ تو لاشوں کو رکھنے کے لیے گھر کھولنے کو تیار نہیں تھے کہ کہیں پولیس نہ اندر آ جائے، ہمیں اریسٹ کر کے نہ لے جائے، تھانے میں نہ لے جائے۔ یہ پوزیشن ہے جہاں خوف و ہراس سے عالم عوام کا یہ ہو گیا ہو۔
یہ سٹیٹ، یہ پولیس سٹیٹ ہے، وہاں وہ کون سے عوام نکلیں گے انقلاب کے لیے؟ پھر 10-12 اگست کو بھی عوام نہیں، کارکن نکلے تھے. 14 دن محاصرہ رہا ماڈل ٹاؤن میں، آپ سب لوگ گواہ ہیں، آپ سب سے بڑے گواہوں میں سے ہیں. 14 دن محاصرہ رہا، پانی نہیں پہنچتا تھا اندر، کھانا نہیں پہنچتا تھا. اس محاصرے کے اندر رہنے والے لوگ تھوڑا زیادہ جو بھی کوشش اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہوا. اور 14 اگست کو نکلے اور 30-31 اگست کی 1 سیکنڈ درمیانی رات اسلام آباد میں پھر ساری رات گولیوں کی بارش میں وہ بھی کارکن رکے. عوام نہیں آئے. اگر عوام آتے تو کراچی بلاک ہوتا، عوام نکلتے تو لاہور بلاک ہوتا، راولپنڈی بلاک ہوتا، فیصل آباد بلاک ہوتا، ملتان بلاک ہوتا. عوام 10-15 شہر بلاک کر دیتے، اس دن انقلاب آ جاتا، نظام بدل سر اس کا جاتا. مطلب یہ عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کی عوام؟ نہیں، ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. اچھا، یہ مطلب نہیں ہے کامران شاہد صاحب. سر کیا جیسے میں نے پہلی بات میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا نا کہ عوام نہیں نکلے تھے، کارکن تھے، تو میں نے عوام کا نکلنا کہا کہ یہ ایک دھوکہ ہوگا. اسی طرح یہ کہنا کہ نواز شریف کے ساتھ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہے، نہیں. وہ گولیوں کا خوف ہے، تھانے کا خوف ہے، پولیس کی بربریت کا خوف ہے، اپنے مفاد کا خوف ہے. گلی کوچوں میں چھوٹی سطح کے بدماش ہیں، وہ بھی نون لیگ کا نیٹ ورک ہوتے ہیں، یو سی لیول کے بدماش، گلی کوچے کے بدماش، علاقے کے بدماش، ایم پی اے، ایم این اے، ان بدماشوں کے ساتھ پھر تھانے کی بدماشی، پھر خنڈے ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پھر ریاست کا ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں یہ گنڈے، ان کے بچے اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں حملہ کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، تھانے میں بند کر دیتے ہیں، کوئی تحفظ نہیں کرتا. لٹوانے والے، اٹھانے والے بھی ان کے بدماش لیڈر، اور بچانے، تھانے سے چھڑانے والے بھی یہ وجہ ہے. اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے سمجھوتا کر لیا ہے. اور پھر الیکشن جب آتا ہے تو گلی بنوانی ہے، نالیاں بنوانی ہیں، گیس کا کنیکشن لگوانا ہے، ٹیلی فون کنیکشن لگوانا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے نا نون لیگ کے ایم این اے، ایم پی اے کو، ان کی گلی نہیں بنتی. ساتھ والی گلیاں بنتی ہیں، کنیکشن لگتے ہیں، وہاں نہیں بنتے. اس کے بعد یہ مفادات ہیں، یہ خوف زدگی ہے، پریشانی ہے، مایوسی ہے. ان سارے حالات نے قوم کو قوم نہیں رہنے دیا. نہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، نہ کسی اور کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو شہباز شریف صاحب کی گورننس تو بڑی، سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی گورننس تو بڑی مشہور ہے پاکستان میں. ٹاپ پہ صوبہ ہے پنجاب کا، ڈولفن فورس انہوں نے بنائی، ٹیررزم کے خلاف انہوں نے نیٹ ورک تیار کیا، پولیس کی ٹریننگ، اسپیشل گروپس بنائے انہوں نے. تو سڑکیں بنا رہے ہیں، سڑکوں کا جال بن رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، ٹرینیں بنا رہے ہیں، بسیں. گورننس تو شہباز شریف صاحب کی، جن کے پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹاپ پہ ہے پاکستان میں صوبوں میں. انڈیپینڈنٹ لوگوں کی جو رائے ہے، جو ایجنسیز ریٹنگ کرتی ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب تو ضرور دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو پنجاب کی گورننس کو ٹاپ پہ کہہ رہے ہیں، یا آپ عذرائے مذاق کہہ رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، یا جو سرویز ہو رہے ہیں، جو گیلپ سرویز، پریڈنٹ سرویز ہوتے ہیں. جی ضرور. جی ہاں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. یہ گیلپ سروے بھی گپ سروے ہیں، پیسے دے کے کروائے جاتے ہیں. پاکستانی لوگ مختلف شہروں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے عنوان بنا رکھے ہیں گیلپ سروے. باہر بھی ان کے سروے کے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کہا پیسہ ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، ہر چیز پیسے سے خریدی جاتی ہے. زبانیں خریدی جاتی ہیں، انالیسس خریدے جاتے ہیں، سروے خریدے جاتے ہیں، ووٹ خریدے جاتے ہیں، الیکشن خریدا جاتا ہے، ضمیر خریدا جاتا ہے. اب جن کی آپ نے بات پوچھی، جن صاحب کا نام لیا آپ نے، شہباز شریف صاحب حوالہ دے کر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، ایک تفنن طبع کے طور پر ضرور، میں کچھ بڑی سخت نہیں، مگر حقیقت پر مبنی بات ہے، سچ بات ہے، مگر ایسے ایک لطافت کے طور پہ کہہ دیتا ہوں. تو یہ ان کی گورننس اس طرح کی ہے کہ یہ میری بات سن کے خود بھی ہنسیں گے. دونوں بھائی بیٹھیں گے اور ہنسیں گے اور کہیں گے کہ حافظہ قادری صاحب کا اتنا ہے، آج تک نہیں بھولے، یہ بات آج تک یاد ہے. آپس میں یہ شیئر کریں گے. وہ تو ابتدائی جب ان کی پرورش تھی، جب دونوں بھائی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے بھائی جی کنے منگدا ہے. اچھا، جس افسر کی بات ہوتی نیچے سے اوپر تک پوچھتے کنے منگدا ہے، دے دیو دے دیو، جو منگدا ہے دے دیو، کنے منگدا ہے. وہ تو ان کی پرورش اس میں ہے، کتنے مانگتا ہے دے دو، پے کرو، پیسہ لگاؤ اور خرید لو. اس کا ضمیر خرید لو، اس کا دفتر خرید لو، اس کی اتھارٹی خرید لو، اس کا سسٹم خرید لو، اس کا رجسٹر خرید لو، اس کا قانون خرید لو. یہ نظام ہے، پورا نظام خرید لو.
اور ان کی تربیت تھی، وہ کہتے تھے اس وقت 1983 84 85 86 87 کے زمانے میں یہ ایک اصول تھا ان کا کہ پورے ملک کو اگر آپ ہاتھ میں لے کے چلانا ہو تو 25 سے 30 افسر خریدنے کی ضرورت ہے. یہ کس نے کہا؟ 25 سے 30 افسر. پھر یہ ان کے نام لیتے تھے. اچھا، یعنی آپ یہ ان کی تربیت تھی. اب آپ خود سمجھ لیں، میں نام نہیں لوں گا. رائٹ. میں خود شاہد ہوں، ان کانوں سے سنا ہوا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کے یہ بات درجنوں بار سنی ہے، درجنوں بار، اور وہ انکار نہیں کر سکتے. اور نواز شریف صاحب موجود تھے؟ پورے ملک کو اگر قبضے میں لینا ہے، کنٹرول کرنا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اچھا. ان دونوں کو بتایا جاتا تھا، میں نے سنا ہوا ہے. ان کی پرورش اس فکر میں ہے. قوم کو کیا خبر؟ وہ کہتے ہیں 25 سے 30 بندے ہیں، صرف خرید لو. اور اس وقت ایک کو خریدنے کی پرائس 2-2.5 کروڑ روپے 3 کروڑ ہوتی تھی. پھر وہ پرائس گنتے تھے. وہ کہتے ہیں 25 سے 30 بندے خریدنے ہیں تو یہ سارے 1 ارب کی ساری پراپرٹی خرچہ ہے. اگر 3 کروڑ ایک آدمی کو، میں چونکہ آپ کو 84 پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 84 85 86 87 اس زمانے کی مڈ 80s کی بات، تو میاں شریف صاحب بھی حیات تھے. یعنی آج سے 30 سال پہلے. جی. میں وہ دیکھو بزرگ مرحوم ہے، ان کا نام نہ درمیان میں نہیں، آپ بالکل لیں، میں تو کہہ رہا ہوں اس کو حیات تھے وہ. جی آپ سمجھ لیں. جی. تو یہ مڈ 80s، آج سے 30 سال پہلے ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر 25 سے 30 بندے خرید لیے جائیں، میں لفظ بول رہا ہوں، خرید لیے جائیں تو پورا ملک خرید لیا. پورے ملک کی حکومت اور سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں ہل سکتا. پھر وہ لسٹ بناتے تھے اور وہ گنتے تھے. میں وہ لسٹ میں لوں گا تو پھر وہ آفیسز آ جاتے ہیں، تو وہ اس طرح مرکزی بھی اور صوبائی بھی اور ہر شعبے کے نام اتنا پیسہ تھا شریف فیملی کے پاس سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں فی کا اسکیم، مطلب تو وہ بزنس کر سکتے تھے قطر وغیرہ میں جو 1 ارب اس وقت تو جی نہیں 80 سے اس وقت تو یہ 1 ارب کے اندر آ جا گیا نا. تھا پیسہ تو تھا. جب انہوں نے 88 کا الیکشن لڑا، 88 کا الیکشن لڑا تو اس الیکشن سے کئی مہینے پہلے، پولنگ ڈے سے کئی مہینے پہلے، وہ جو پہلا تھا غیر جماعتی الیکشن اور پھر جماعتی الیکشن، 85 کا الیکشن، جی کئی مہینے پہلے انہوں نے مجھے فگر بتایا کہ ابھی تک 3 ارب روپے ہم خرچ کر چکے ہیں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے. امیدواروں پہ لگا رہے. پہلے یہ لگایا کرتے تھے امیدواروں پر. کس طرح؟ سنیے. نواز شریف صاحب مجھے خود بتاتے تھے، ایم پی ایز کو گالیاں دیتے تھے کہ میں سرگودا گیا، مجھے انوائٹ کیا، میرا استقبال کیا، مجھ پر پھول پھینکے، اور واپس جب لاہور آ گیا تو استقبال کرنے کے، میرے اوپر پھول پھینکنے کے بھی پورا بل بنا کے مجھے بھیج دیا. اچھا. یہ اپنے اوپر پھول جو پھینکے گئے ہوتے تھے اس کا بل بھی پے کرتے تھے، گالیاں دے کے کہ یہ عالم ہے ان لوگوں کا. تو پہلے اس طرح خرچ کرتے رہے، اپنے پھولوں پر خرچ، دوروں پر خرچ، ایم پی اے پہ خرچ، اس کو الیکشن لڑنے کا خرچہ، ان کو بلڈ اپ کرتے رہے اربوں روپے، اور پھر اربوں روپے پولنگ کے دن پہ لگے. یہ اقتدار خریدتے تھے. ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ انڈسٹریاں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ شوگر مل، یہ سٹیل انڈسٹری، یہ پولٹری، یہ فلاں، ان کو سمجھ آ گئی یہ سب چھوٹے کاروبار ہیں. سب سے بہترین کاروبار اقتدار ہے، سب سے بہترین انڈسٹری اور بزنس حکومت ہے، سیاست ہے. اگر سیاست پہ آؤ، پیسہ لگاؤ تو جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اگر یہ بات ساری بات درست سمجھ آ گئی تھی کہ بیسٹ یہ بزنس کے طور پہ انویسٹ کر رہے ہیں. سر اگر حکومت اور سیاست بزنس کے طور پہ کر رہے ہیں. اگر آپ کی ساری باتیں درست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ قطری شہزادے نے صحیح لکھا ہے لیٹر کہ اربوں پتی تھے میاں شریف صاحب، نواز شریف صاحب، تبھی انہوں نے انویسٹ کیا نا. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں، دوسرے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جو بینکرپٹ تھے ان کو اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، فلیٹس کس طرح خرید لیے؟ پھر اتنی پیسے تھے ان کے پاس، اربوں روپیہ تھا ان کے پاس کہ وہ قطر میں بزنس کر سکتے تھے، دبئی میں اسٹیل میں لگا سکتے تھے، سعودی عرب میں لگا سکتے تھے. اور قطری شہزادے نے جب ہی لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے تو پرکھوں سے تعلق ہے بزنس. یہ بات صحیح ہے اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب کی پیسہ تھا ان کے پاس. دیکھیے ایک بات اور ڈاکٹر صاحب، سوری ایک آپ کو، سوری میں کہہ رہا ہوں آپ اکٹھے جواب دے دیں. تو یہ مے فیئر فلیٹس تو بڑے سستے ہیں اس حساب سے، اگر آپ کی بات صحیح ہے، اور اتنا اربوں روپیہ 3 ارب روپیہ وہ کینڈیڈیٹ خریدنے میں لگاتے تھے، اگر آپ کی بات صحیح ہے، میں اس کو اگر دیکھوں تو پھر تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں مے فیئر فلیٹ خریدنا یا قطر والوں کے ساتھ بزنس کرنا، اور اس میں اتنے، یہ تو بڑے سستے فلیٹس ہیں اس حوالے سے. اتنے پیسے تھا ان کے پاس، شریف فیملی کے پاس. جی ٹھیک ہے، آپ نے
دو سوال کر دیے میری گفتگو میں بھول نہ جاؤں، اگر بھولنے لگوں آپ یاد دلا دیجیے گا ضرور۔ پہلے میں اس حصے کو ایڈریس کر لوں کہ اگر میری بات صحیح ہے، اگر میری بات صحیح ہے، میں اس پر پھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو اس امر میں کوئی شک ہے کہ جس سے آپ اس وقت انٹرویو میں گفتگو کر رہے ہیں اس کا نام محمد طاہر القادری ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں جی، کوئی شک نہیں۔ اور مجھے بھی اس امر میں کوئی شک نہیں کہ جو اینکر پرسن میرا انٹرویو کر رہے ہیں ان کا نام کامران شاہد ہے اور وہ دنیا چینل سے ہیں، مجھے بھی کوئی شک نہیں، بالکل صحیح۔ جس طرح ان دونوں باتوں میں کوئی شک نہیں نا، اس طرح آپ ایک رتی برابر، اس سے بھی ایک رتی برابر شک کی گنجائش نہ رکھیں۔ میں نے لفظ بولا، میں نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ میں جب ایک لفظ زبان سے بولتا ہوں میں آخرت کو یاد رکھتا ہوں، مجھے علم ہے کہ اللہ کے حضور بولے ہوئے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میری بات کی تردید آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ مجھے گالیاں دے سکتے ہیں وہ چاہیں تو، جو چاہیں الزامات لگا دیں باہر، مگر میری کہی ہوئی بات کی تردید آج تک کسی نے نہیں کی، کر نہیں سکا۔ ایک مثال دے دے کہ کہے کہ یہ بات انہوں نے غلط کی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ کی اگلی بات آ گئی، یہ جو آپ کی بات ہے کہ یہ درست ہے کہ قطری شہزادے کا جو لیٹر، دیکھیے اس کے دو اینگل ہیں۔ قطری شہزادے کا لیٹر غلط ہے، وہ ایک اور اینگل سے غلط ہے۔ بات یہ نہیں کہ یہ اربوں روپے لگانے کی طاقت میں نہیں تھے، اگر کسی کو یہ مغالطہ ہے کہ بینک کرپٹ ہو گئے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ اربوں روپے ان کے پاس تھے، لگاتے تھے۔ یہ تو ان کا سیاسی بیان ہے جو نواز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور میں دیا کہ ہمارے پاس ایک دمڑی نہیں بچی، ایک کوڑی نہیں بچی، اور یہ اب کوڑیاں اور دمڑیاں نہ ہوں تو لاہور سے جا کے دبئی میں ملیں کیسے لگتی ہیں، سٹیل ملیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ میں اس سٹوری سے واقف ہوں، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرا پرسنل نالج ہے۔ جی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اربوں نہیں تھے، اور چونکہ اربوں تھے تو لہٰذا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قطری شہزادے نے خط صحیح لکھ دیا ہے، نہیں، ان دو باتوں میں جوڑ نہیں ہے۔ اربوں تھے مگر وہ بلیک منی بن جاتی ہے جب آپ اس کا ٹیکس پے نہیں کرتے، جب آپ اس کو اپنے ملک میں ڈکلیئر نہیں کرتے، جب اس کو پراپر لیگل طریقے سے باہر لے کر نہیں جاتے، انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو فیئرنس جو قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے، پھر واپس اپنے ملک میں نہیں لے آتے، اپنے ملک سے سرمایہ جب آپ لے جاتے ہیں آف شور کمپنیوں میں، وہ سارا بلیک منی ہو کے کرپشن کا پیسہ بن جاتا ہے، پھر آپ چھپاتے ہیں، پھر آپ ٹیکس پے نہیں کرتے، پھر آپ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرتے، پھر آپ اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، پھر آپ اس کی ڈبل بکس تیار کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے فلیٹ جائیدادیں خریدتے ہیں۔ اور یہ کامران شاہد صاحب، یہ تو چھوٹی سی پی نٹ ہے، یہ میئر فیئر فلیٹس لنڈن کے، یہ پی نٹ ہے۔ میئر فیئر فلیٹ جیسے تو کوئی سینکڑوں ہزاروں جائیدادیں امپائر ان کی ساری دنیا میں ہیں، مشرق سے مغرب تک، شاید ہی دنیا کا کوئی ملک بچا ہوا ہو۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پی نٹ ہے جس کے اوپر بحث چل پڑی ہے۔ تو وہاں کرپشن آتی ہے کہ جب آپ ڈکلیئر نہیں کرتے، ٹریل غلط بتاتے ہیں، راستہ غلط بتاتے ہیں، سٹیٹمنٹ غلط دیتے ہیں، ڈاکومنٹ غلط دیتے ہیں، ملک کو پے نہیں کرتے، چوری کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ جرائم ہیں۔ یہ جرم نہیں ہے کہ پیسہ ان کے پاس اربوں کا نہیں تھا۔ اب جو قطری شہزادے نے لیٹر دیا وہ سٹوری جعلی ہے۔ اچھا، ان کے پاس اربوں روپے کا ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کہ جو سٹوری قطری شہزادے نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے سنا، وہ سٹوری جعلی ہے۔ چونکہ انہوں نے تو اسمبلی کے فلور پہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ دبئی کی سٹیل مل بیچی تو جدہ میں آ کے لگائی 2005 میں، اور جدہ کی سٹیل مل بیچی تو میئر فیئر فلیٹ جو ہے میئر فیئر لنڈن میں وہ جا کے لیے۔ انہوں نے تو ٹریل روٹ اور بتایا تھا۔ اب جب سپریم کورٹ میں میٹر گیا تو درمیان میں قطری شہزادے کے دادا جان کود پڑے، انہوں نے کہا کہ وہاں انویسٹمنٹ کی تھی، تو ایوری تھنگ از انڈکلیئرڈ۔ تو یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ ٹیکس ایویژن ہے، آپ کے سامنے آپ 80s میں ساتھ تھے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ آپ کے سامنے سارا آپ کہہ رہے ہو رہا تھا، تو آپ کو کوئی علم ہے ان فلیٹس کا اس زمانے میں جب آپ شریف فیملی کے بہت کلوز تھے، یا منی لانڈرنگ کا آپ کو بھی کوئی علم ہے، یا آپ کے سامنے بھی نئی بات ہے یہ پاناما والا مسئلہ؟ نہیں، دیکھیے جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں اوشن ہوگی، اور میں بھی انہی پر تجزیہ کروں گا۔ میں نے آپ کو دیکھیے پہلے ایک سیاسی تجزیے کے طور پہ کہ شخصیتوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے، پھر وہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں، پھر وہ سسٹم کو کیسے خریدتے ہیں، میں نے وہ قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے گوشہ بتا دیا۔ بہت سے ایسے معاملات جو قوم کے نالج میں نہیں، میرے ذاتی نالج میں ہوں گے، میری آنکھوں کے سامنے، وہ میں اخلاقی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا
کہ میں ان کو بیان کروں. نہیں میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, میں ذاتی بات نہیں کر رہا. منی لانڈرنگ سر, میں منی لانڈرنگ کی بات کر رہا ہوں, اور میں بات کر رہا ہوں اپارٹمنٹس کی. تو آپ کو علم تھا ایٹیز میں ایسی چیز ہے یا نہیں ہے؟ میں ذاتی لائف کی تو بات ہی نہیں کر رہا ان کی. جی اب دیکھیے یہ جو فلیٹس ہیں نا جس کی اوپر بحث جاری ہے, جی ان کا تو مجھے علم نہیں تھا. اچھا. مگر 88 میں ان کے کچھ فلیٹس یا کوئی جائیدادیں تھیں صحیح ضرور لنڈن میں, کچھ ان کی تھیں. رائٹ. مجھے وہ یہ تو نہیں تھے, پروبیبلی یہ نہیں تھے. جی مجھے بریک لینی ہے اسی پہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک لینی ہے, واپس آؤں گا میں ملٹری کے معاملات پہ, کیونکہ ایک تو آرمی چیف راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, اور طاہر القادری صاحب کی ان کی ایکسکلوسیو میٹنگ ہوئی ہوئی ہے دھرنوں کے دنوں میں. میں جاننا چاہوں گا انہوں نے کیسا پایا راحیل شریف صاحب کو. وعدہ بھی کیا تھا, FIR بھی کٹوائی, وعدہ بھی کیا تھا, اس کے متعلق ان کا کیا رائے ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی پچھلے دنوں کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ فوج نہیں DGISI ملے ہوئے تھے سابق, جو اس وقت کے DGISI تھے. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا نام جب بھی آئے گا, دھرنے آئیں گے, دھرنے کا نام آئے گا تو فوج کا نام بھی آئے گا, کیونکہ ان کا نام لیا گیا. خواب اس میں شامل تھے یا نہیں تھے, اور ہمیں امید ہے کہ نہیں تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب, خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے, انہوں نے کہا ہے کہ DGISI اس وقت کے آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, فوج نہیں آپ کے ساتھ ملی تھی. یہ بات غلط ہے. میں اس پر آتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے 2 کوئک ریفرنسز دینا چاہتا ہوں, جو باتیں پچھلے آپ کے ایپیسوڈ میں ہو گئی ہیں جی, اور وہ ادھوری نہ رہ جائیں, اگر آپ اجازت دیں. جی جی پلیز. آپ نے پنجاب کی گورننس کا ذکر کیا تھا, ہم ایک اور موضوع کی طرف چل پڑے. لیکن پنجاب میں یومیہ 2000 سنگین جرائم ہو رہے ہیں ہر روز, جن میں سے 50% رپورٹ ہوتے ہیں, رجسٹر ہوتے ہیں. 1150 وہ ہیں جن پر FIR درج ہوتی ہے. اب یہ تو پولیس کا ریکارڈ ہے. ٹھیک. اور 50% رپورٹ نہیں ہوتے, ان کی FIR درج نہیں ہوتی. ان ٹوٹل 2000 جرائم سنگین جس صوبے میں یومیہ ہر روز ہو رہے ہوں, اس کو گورننس کہتے ہیں. گورننس ہوتی ہے جان کا تحفظ ہو, مال کا تحفظ ہو, پراپرٹی کا ہو, عزت کا ہو. یہاں ڈکیتیاں ہیں, قتل و غارت گری ہے, ڈاکہ زنی ہے, چوری ہے, ہر قسم کی کرپشن ہے, لوٹ مار ہے. ایک شخص, کوئی ایک شخص کسی دفتر میں جائے اور بغیر رشوت کے اپنا کام کروا سکے, ایک شخص صرف, آپ آزما لیں, 24 گھنٹے ہو رہا ہے. تو کوئی گورننس نہیں ہے, لوٹ مار ہے. ایک چیز. اور دوسری مختصر, جس پر ہمارا پچھلا جو حصہ آپ کا ختم ہوا نا, وہ لندن کی آپ نے پراپرٹیز کی بات کی تھی, تو اس جملے پر آپ نے بریک لے لی. میں نہیں چاہتا کہ اس کا معنی کوئی غلط سمجھ لے. میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ جو اس وقت جن فلیٹس کی بحث ہے, یہ مے فیئر فلیٹ, وہ میں نے یہ ایڈریس اور یہ فلیٹس دیکھے ہوئے ہیں, بعد ازاں دیکھے ہیں. وہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ نہیں تھے, مگر اسی علاقے میں وہ کوئی اور پراپرٹی تھی. اچھا. کوئی اور تھی جو 1988 میں, اور وہ بھی مجھے ایگزیکٹلی میں اندر نہیں گیا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ 1988 میں نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تحت ایک بین الاقوامی کانفرنس کروائی تھی لندن میں, ویمبلے ایرینا میں. اس پر پوری دنیا ممالک سے مہمان آئے تھے. تو نواز شریف صاحب کی فیملی کے کچھ معزز مہمان 15 دن پہلے انہوں نے کہا ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جانا ہے, تو وہ میرے ساتھ آ گئے تھے لندن. رائٹ. کچھ معزز شخصیات, اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور میاں خلیل اور میر خلیل الرحمان اور مجید نظامی اور یہ سارے لوگ پھر ایک دن پہلے کانفرنس ایک دن پہلے پہنچے تھے میری دعوت پر. رائٹ. وہ جو مہمان آئے تھے ان کو میں نے اپنے ہاں ٹھہرایا تھا, جو میں نے ارینجمنٹس کیے تھے مہمانوں کے اپنے رفقا. اب میرے سوال پہ آ جائیں پلیز. جی بالکل. اور جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, ایک سیکنڈ, جب یہ آ گئے کانفرنس ایک دن پہلے, تو پھر ان مہمانوں کو یہ ٹھہرے ہوئے تھے اپنی رہائش پر, تو میں نے ان کو ان کی رہائش پر پہنچوایا. تو میں نے باہر سے وہ دیکھی تھی جگہ. ٹھیک ہے جی. تو اس سے میرا یہ بتاتے تھے کہ ہماری اپنی جگہ ہم وہاں ٹھہرتے ہیں. وہ کون سے تھے, ان کے عزیزوں کے تھے, ان کے اپنے تھے, کس کے نام اللہ بہتر جانے, اس پر مزید میرے پاس نالج نہیں ہے. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ. اب جو آپ کی بات آپ نے پہلے کی وہ یہ ہے, دیکھیے جو DGISI کی بات کی, میں نے DGISI کی شکل اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی
جس رات جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ آفیشلی اناؤنسڈ میٹنگ تھی. اچھا. جب میں گاڑی سے اترا اور انہوں نے مجھے ریسیو کیا تو 2 افراد ریسیو کر رہے تھے. جنرل راحیل شریف صاحب تھے, انہوں نے مجھے ریسیو کیا, ان کو تو میں نے پہچان لیا کیونکہ ٹی وی میں دیکھ رہا تھا. اچھا, وہ ریسیو کر رہے تھے آپ کو. اور ایک صاحب ان کے ساتھ اور کھڑے تھے, میں ان کو نہیں پہچانتا تھا. انہوں نے خود مجھے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا نام بتایا کہ میں ظہیر الاسلام. اچھا. تب مجھے پتا چلا کہ یہ جنرل ظہیر الاسلام ہے. سر اس میٹنگ میں کیا ہوا اس رات؟ اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ آپ خواجہ اب تو راحیل شریف صاحب میں پہلے اس حصے کو جی میں نے آپ کو بتایا, اس حصے کو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے تو شکل نہیں دیکھی. ٹھیک ہے سر. اور نہیں اس دن سے پہلے کبھی ٹیلی فونک گفتگو بھی نہیں ہوئی. جی بالکل ہو گئی بات. اب کسی اور کے ساتھ اس ملاقات میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا بتائیے گا, اس ملاقات میں آپ کی کیا ڈسکشن ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اور راحیل شریف صاحب کے ساتھ, جس کا ہمیں آج تک نہیں پتا, یا آپ بتانا چاہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ پورے 3.25 گھنٹے خاموش سائلنٹ لسنر بن کے بیٹھے رہے. 3.25 گھنٹے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. 3.25 گھنٹے میں اور کیا بات چیت ہوئی سر پھر؟ وہ پروٹوکول کے طور پہ جی. اب میری گفتگو تو ہوتی رہی جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ. وہ کیا تھی؟ وہ سن رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی بس. جی. اب وہ کیا آج کوئی وقت رہ گیا اس کا کیا میں سناؤں اور کیا دہراؤں بیٹھ کر. نہیں, آپ گزر گیا وقت. کیسا پایا آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی 1 to 1, راحیل شریف صاحب کے کیریئر کو کیسا پایا آپ نے ان سے ملاقات میں؟ کیسا پایا کامران شاہ صاحب آج وہ میں اس کے اوپر درجنوں بار بیان کر چکا ہوں. آج میں اس پر کیا کمنٹ کروں؟ جانے والے میں کیا کمنٹ کروں؟ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مناسب نہیں سمجھتا. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب پہ کمنٹ کرتے ہیں, آپ کی دوستی تھی ختم ہو گئی, کیا ہوا؟ اللہ انہیں عزت کے ساتھ رکھے. جی. عمران صاحب پہ کچھ بتا دیں کہ آپ کی دوستی ختم ہو گئی ہمیشہ. یہ کامران شاہد, یہ دوستی ناراضگی ختم ہو گئی, ٹوٹ گیا, یہ سارا میڈیا نے بنایا ہوا ہے ایک دن. اچھا. ان کے اندر کوئی حقیقتیں نہیں ہیں. کیا ایک میڈیا ٹاک شو میں ایک چیزیں لاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ویورشپ بنانی ہوتی ہے, کاروبار نہیں تو آپ تردید کر دیں اس کی کہ آپ ایک پیج پہ ہی ہیں کمرشل, تو وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. نہیں, وہ دیکھیے کئی پوائنٹ آف ویو پر ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے. بعض چیزوں پر کامنالٹی ہے. مثلا کرپشن اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, اس پر کامن ہے ہماری سوچ. ٹھیک. لیکن کس طریقے سے ہو, جو انہوں نے کیے احتجاج جس طریقے سے, اس میں ہم شریک نہیں تھے مشورے میں. ہم کس طریقے سے چاہتے ہیں شاید وہ شریک اس میں نہیں ہو گئے, یا نقطہ نظر مختلف ہوگا. یہ الگ الگ اسٹریٹجی. ڈاکٹر صاحب آپ کی تحریک کے ساتھ ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں, عوام باہر نہیں آئی. نہیں. اچھا. نہیں, میں نے عوام کو بلایا کب ہے؟ میں نے تو وہ ایک مہینہ میں نے تو تحریک قصاص اپنے کارکنان کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کے انصاف اور قصاص طلب کرنے پر اگست میں کی ہے. مختلف دنیا لاہور پاکستان کے 105 شہروں میں ایک دن کیا, مختلف ڈویژنز میں کیا, آخری 3 ستمبر کو راول پنڈی میں کیا احتجاج. اور آپ کو پتا میں خود نہیں جا رہا تھا, میں تو لاہور اپنے سیکریٹریٹ سے ٹیلی فون ویڈیو لنک کا خطاب کر رہا تھا. میں نے رات کے 12 بجے کے بعد آخری لمحے فیصلہ کیا کہ آخری جلسہ ہے, میں خود جاؤں. اور پھر آپ نے دیکھا سمندر امنڈ آیا. اب آپ 2 تاریخ کو آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ ویسے آ رہے ہیں, ذاتی نوعیت کا وزٹ ہے یا ویسے کوئی خاص وجہ؟ یا میرا ملک ہے, میرا وطن ہے, میرا گھر ہے, میرے لوگ ہیں, میرا سیکریٹریٹ ہے, میری تحریک ہے, میری تنظیم ہے. اب اس کے بعد میرے ایونٹس ہوتے ہیں بے شمار. منہاج یونیورسٹی کا کنووکیشن ہے, اس کو کرنا ہے. بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہے, اس کو چیئر کرنا ہے. اگلے 1.5 سال آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ 12 ربیع الاول کی رات, اور کراچی میں نشتر پارک میں ہے 4 تاریخ کو. یہ اگلا 1.5 سال آپ دیکھ رہے ہیں سموتھلی. اب تو باجوہ صاحب نئے آرمی چیف آ گئے ہیں, اور وہ بھی سنا ہے بہت پروفیشنل آرمی چیف ہیں, اور ان کا کوئی تعلق سیاست سے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ نہ کبھی کسی سے انفلوئنس ہوں گے. نان پولیٹیکل نان ڈیموکریٹک نارم سے وہ اپنے کام رکھیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2018 میں اب الیکشن ہوں گے, نواز شریف صاحب کی ٹرانزیشن ہوگی, وہ جیتے یا کوئی اور جیتے, کیسے دیکھتے ہیں اگلے 1.5 سال؟ آپ کی گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو نئے آرمی چیف کے اوپر ایک تبصرہ ہے. جی. وہ تو سوال نہیں ہے, سو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. میں چونکہ ذاتی طور پہ ان سے واقف نہیں ہوں, بالکل واقف نہیں ہوں, تو میں کمنٹ کرنا جائز نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اب آپ گیا اگلا جو 2018 کا الیکشن, وہ بڑی بات کلیئر ہے کہ کامران شاہ صاحب اس ملک میں اب
جمہوریت کے نام پر ایک بدترین خاندانی سلطنت اور بادشاہت قائم ہوگی. بدترین. اب یہ سلطنت کی طرف چلے گئے آپ, بادشاہت ہوگی. اب اس میں ابھی 24ویں ترمیم آ رہی ہے. ادارے پہلے انہوں نے کنٹرول کر لیے تھے, جو بچا کھچا ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ان کا خاندان رول کرے گا, خاندان رول کرے گا. اور اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. ایم این اے, ایم پی اے یہ پہلے اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں, صرف سیٹ کے عوض, 2 ٹکوں کے عوض, مفادات کے عوض, کروڑوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز کے عوض, رشوت کے عوض, جو مراعات لیتے ہیں ان کے عوض ضمیر بیچ چکے ہیں. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں, ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ کسی کو مل لیں اور اس سے کہیں قسم اٹھا کے گئے, 1 سال 6 ماہ لگے رہیں, نواز شریف صاحب ان سے ہاتھ نہیں ملاتے, ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کے بعد. پاکستانی عوامی تحریک کے سربراہ تعلقاتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ان کی رائے سے ٹوٹل ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آن دا فرنٹ ود کامران شاہد, اس پہ آپ فرنٹ لائن کامران, اس پہ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے.